اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سامعین، میں روزانہ اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کبھی اس بات پہ گفتگو ہوگی جو کہ اس کا موضوع جب آئے گا کہ اگر دین صرف اسلامی ہے تو بقیہ کیا ہے، خصوصاً وہ جن کو اسلام اپروو کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ اصول دین کی بحثوں کی ہے کہ ایسا نہیں کہ ہمیں نہیں پتہ ہے، ہمیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن بیچ بیچ میں سے پڑھنے کی وجہ سے کبھی ایک پورا دورہ یا ایک پورا الف سے بڑھیے تک اگر کہا جائے اپنی زبان میں، وہ ٹاپک ہم کور نہیں کرتے ہیں۔ تو اس درس کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم ایک دلیل ہر بحث میں ہمارے پاس موجود ہو، اس کے بعد پھر ہم کم از کم اصطلاحیں جانتے ہوں علم کلام اور فلسفے کی، اس کے بعد تاکہ ہم خود سے کتابیں پڑھ سکیں۔ ہندوستان میں کیونکہ بعض کتابیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو 100% ترجمہ کر دیا جائے تب بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، اس کو تب بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ہندوستان میں چونکہ اردو کا چلن نہیں ہے، لہذا ہم سکون سے سوتے اٹھتے جاگتے کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ پاکستان سے بعض افراد جب گفتگو ہوتی ہے تو بڑی مشکل سے اور بڑے افسوس میں کہتے ہیں کہ سر یہ بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، کتاب تو ہمارے سامنے پڑی ہے، اور ظاہر سی بات ہے علم کلام اور فلسفے کی 2-4 کتابوں کا ترجمہ ہو جاتا ہے اردو میں، تو ہمیں انگریزی اور اردو ہمارے لیے دونوں ایک ہی ہے، ہم کو تو پڑھنا تو ایک بھی نہیں ہے۔ وہ جب اردو والی پڑھتے ہیں تو انہیں کچھ بھی پلے نہیں پڑتا، تب انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ پوری بحث ہمارے لیے بالکل انٹچڈ ہے، ہم نے اس کو دیکھا بھی نہیں۔ لہٰذا کوشش اس پورے دورے میں یہ کریں گے کہ کم از کم ایک دلیل، اور ٹاپک الحمدللہ سارے کور ہو گئے ہیں، یعنی جو پوری بحث ہے 20 دروس میں ٹائٹل نے سب کو کور کر لیا ہے۔ اب ہم اس پہ گفتگو کریں تو انشاءاللہ کم از کم آئندہ کوئی کتاب اگر آپ کو کلام پہ مل جاتی ہے، اور آخری کلاسوں میں ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کون کون سی کتابیں آپ کو پڑھنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات جو اس ٹاپک کے لیے طے کی گئی تھی کہ درس کا ٹاپک یہ تھا کہ غیر مرئی چیزوں میں دھیان دیں۔ سب سے پہلے کل تو بات یہ ہوئی کہ دین میں تحقیق کیوں ضروری ہے، اس کا جواب سمپل، اور بہت زیادہ تفصیلی باتیں اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا ہی رکھیں کہ انسان نقصان کو برداشت کرنا نہیں چاہتا اور فائدے کو چھوڑنا نہیں چاہتا، بات ختم۔ اب اگر اس دلیل میں کوئی مشکل پیش آئے یا سوال نئے زمانے کے لحاظ سے اپڈیٹ ہو جائے تو آپ اپنی اس دلیل کو اپڈیٹ کر لیں، بس ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس دلیل ہی نہ موجود ہو۔ فی الحال فی زمانہ اس دلیل کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ بھائی ہماری مرضی، ہم کو شبہ ہوتا ہے کہ مذاہب جب اتنی باتیں کرتے ہیں کہ نماز پڑھو تو یہ ملے گا، روزہ رکھو تو یہ ملے گا، تو کم از کم ہمیں تو شبہ ہو جاتا ہے کہ دیکھیں کیا کرنا ہے۔ کوئی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ جو ریچولز بتائے گئے ہیں کوئی اتنے زیادہ مشکل نہیں ہے کہ ان کو ٹرائی بھی نہ کیا جائے، لہٰذا ایک عقل مند انسان کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کا مسئلہ آتا ہے کہ جب ہماری عقل کہتی ہے کہ دین کے بارے میں جان بین کرنا چاہیے تو شروعات کہاں سے کریں؟ سب سے پہلے انسان ان چیزوں میں غور کرے کہ جو اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے ہی آپ کو اس بات کا ادراک ہوگا، معمولاً ہمیں اس بات کا، خصوصاً وہ جو دیسی ملحد ہوتے ہیں، لوکل آپ کے ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ان کو تو صرف ہر بات کا انکار کرنا ہوتا ہے، ان کو کچھ ثابت نہیں کرنا پڑتا۔ جب آپ کچھ ثابت کرنے جاتے ہیں تب آپ کو مشکل پیش آتے ہیں۔ یعنی توحید اگر ثابت کرنی ہے تو آپ سائنسدانوں سے ملاقات کریں، وہ اس دنیا کو جب دیکھتے ہیں تو پھر آخر میں ان کو کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے قبضے میں نہیں ہیں۔ مثلا بعض ڈاکٹرز کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے وہ پرسکرپشن پیپر جو ہوتا ہے اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ وی ٹریٹ ہی کیورس، یا $1 کے بل پہ، یا ظاہراً $1 ہے، ان گاڈ وی ٹرسٹ۔ تو یہ لوگ کیا بیوقوف ہیں؟ جی نہیں، انہوں نے جب دنیا کو دیکھا، کچھ حد تک اس کو آبزرو کیا، اس کے بعد انہیں لگا کہ بہت ساری چیزیں ہمارے بس میں نہیں۔ جس دن آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ کوئی چیز آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ آپ کے دین، اصول دین یا توحید، خدا، ان ساری تحقیقوں کا پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس بات کو مانیں تو کہ اس دنیا میں سب کچھ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا توجہ دینی پڑے گی، اور خود قرآن مجید میں خداوند عالم سورہ فصلت میں ارشاد ہوتا ہے سنرihim آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم اپنی نشانیوں سے مطلب یہی کہ خدا موجود ہے اور دین خدا ایک حق ہے، برحق چیز ہے، ہم انہیں
زمین و آسمان میں بھی نشانیاں دکھائیں گے اور خود ان کے نفسوں میں نشانیاں دکھائیں گے. مطلب بہت ساری چیزیں جو آپ صرف محسوس کر سکتے ہیں اس کو دیکھ نہیں سکتے. مثلاً آفاق میں زمین و آسمان میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو آپ صرف محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. مثلاً لائٹ ہے یا بجلی ہے یا کشش جاذبہ ہے، گریوٹی ہے. اس فورس کو تو آپ محسوس ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اس کو ایکسپیرینس تو نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے آپ کے اندر مثلاً احساسات ہیں، غصہ ہے، محبت ہے، نفرت ہے، جذبات ہیں. یہ ساری چیزیں آپ صرف محسوس کر سکتے ہیں. کیا اس لیے کہ آپ نے صرف اس لیے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، یہ تو وہی کہہ سکتا ہے کہ جس نے کبھی اس کو محسوس کیا ہو. لہٰذا جس دن انسان نے اس بات کا ادراک کر لیا کہ کچھ چیزیں اس کے قبضے میں نہیں ہیں، حالانکہ اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ ہمارے قبضے میں جو چیز نہیں ہے اس کا کوئی خالق ہے. اس کے لیے آپ کو دوسری باتیں اور دلیلیں لانی پڑیں گی. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اگر غیر مرئی یعنی وہ چیز جو دیکھی نہیں جا سکتی. اصول دین میں کبھی اگر آپ نے ابتدائی کتابیں پڑھی ہو تو اس میں لکھا ہو تو خدا مرئی نہیں ہے، یعنی خدا دکھائی نہیں دے سکتا. تو وہ چیزیں جو ہم محسوس کر سکتے ہیں اس کو غور کریں تو وہ لگتا ہے کہ وہ انسان کے قبضے کے باہر ہیں. اور جس دن آپ نے یہ چیزیں محسوس کر لی، خدا ثابت تو نہیں ہوتا لیکن خدا کا انکار کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ انکار کرنے کے لیے کسی بھی چیز کا، مثلاً ایک انسان کہے کہ آپ اتنی دلیلیں دے رہے ہیں، ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا کہ خدا یہاں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی پورے یقین کے ساتھ آگے کہنا چاہے کہ خدا نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان واقعی جاہل ہے، اس نے دنیا دیکھی ہی کہاں ہے. شہید باقر صدر نے ایک بڑی اچھی مثال دی تھی. انہوں نے حالانکہ تب ان کے زمانے میں اتنی زیادہ ٹیلیسکوپس اور یہ اتنے مطلب دنیا کو اتنا ایکسپلور نہیں کیا گیا تھا، اس محدود زمانے میں بھی انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اتنے سیارے اور پلانٹس ہیں، اگر خدا کسی ایک میں بیٹھ کے دنیا کو چلا رہا ہو تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین کیسے ہے کہ وہاں پہ خدا کوئی نہیں ہے؟ کہاں یہ ہو تو سکتا ہے، کہا یہ ہو سکتا ہے. بس اسی سے آپ خدا کے وجود کا انکار کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو گیا. ہاں، ثابت کرنا وہ بات کی بات ہے. انکار اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ساری کائنات کھوج کے لانی پڑے گی، اور کم از کم پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کو آپ ایکسپلور کریں اور اس کو ایکسپیرینس کریں. تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں فلاں جگہ بھی خدا نہیں ہے. جبکہ ابھی 30 سال منائے جا رہے ہیں ہبل ٹیلیسکوپ کے، ظاہراً ہبل ہی نام ہے اس کا. 1990 میں اس کو بھیجا گیا تھا. اس نے ایک خاص پوائنٹ جو نارمل ٹیلیسکوپ سے صرف اور صرف ڈارک دکھتا تھا، یعنی وہ کسی گلیکسی میں اس پوائنٹ کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا. گلیکسیز اپنی جگہ، اس کو جب اس نے اپنے الفاظ میں کہا جائے زوم ان کر کے اس کے اوپر فوکس کیا، تب جو اس کی تصویر آئی اس میں 3000 گلیکسیز تھیں. یعنی وہ 3000 گلیکسیز جو نارمل گلیکسیز میں شمار ہی نہیں ہوتی. عام نگاہ میں اس کو بلینک حصہ قرار دیا جاتا ہے آسمان کا یا گلیکسی کا. تو اتنی بڑی کائنات ہے، اس میں اگر ایک انسان بڑی آسانی سے آ کے کہے نہیں خدا موجود نہیں ہے تو اس کے اوپر صرف ہنسا جا سکتا ہے. لہٰذا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس بات خداوند عالم چاہتے ہیں تو سب سے پہلے غیر مرئی چیزوں میں غور کریں. مثلا اپنے اندر اگر قرآن کا بھی تھوڑا سا سہارا لے لیں تو البتہ قرآن کو بطور دلیل استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بات آپ سے کی جس سے ہو رہی ہے وہ قرآن کو نہیں مانتا یا کسی بھی کتاب کو نہیں مانتا. لہٰذا قرآن کا سہارا اگر لیں تو آپ دلائل کو اپنے نفسوں کے اندر بھی محسوس کر سکتے ہیں اور دنیا کے زمین و آسمان کے اندر بھی. بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ جس کے ذریعے جس کو آپ نے ایکسپیرینس نہیں کیا یا جس کے اندر آپ کا کوئی رول نہیں ہے. غصہ اگر آپ کو آ جاتا ہے تو آپ اس کو کنٹرول تو کر سکتے ہیں، ری ایکشن آپ کے کنٹرول میں ہے، لیکن غصہ آنا اور نہ آنا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. بہت ساری چیزیں خود آپ کے بدن کی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ درس ہمارے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ غیر مرئی چیزوں پر غور کریں، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ثابت کیسے ہوگا؟ یہ انشاءاللہ اگلے درس میں، کہ اگر خدا ہے تو پھر وہ کون ہے. انشاءاللہ اگلی گفتگو اس پہ ہوگی. بس ایک بات میں یہ کہتا چلوں کہ فلسفے سے خدا ثابت نہیں ہوتا ہے کہ پتہ چلا خدا یہ جس کا عقیدہ ہم رکھتے ہیں وہ خدا ثابت ہے. جی نہیں، فلسفے سے ایک وجود ثابت ہوتا ہے، ایک ذات ثابت ہوتی ہے کہ جو سب سے سپیریئر ہے، اور فلسفہ بس اتنا ہی کرتا ہے. اور جس دن یہ ثابت ہو گیا اس کے بعد ساری دلیلیں آ جاتی ہیں کہ وہ وجود ہے تو اس کی خاصیت کیا ہونی چاہیے، کیا اس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا نہیں ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. ایک سوال 10 منٹ پورے ہو رہے ہیں. ایک سوال جو ہم سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیں کہ
ہم جو کسی شیعہ گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اصول دین تو ہمیں معلوم ہو جائیں گے، لیکن وہ انسان جو کافر گھر میں پیدا ہوا ہے یا کسی بالکل ہی الٹریٹ گھر میں پیدا ہوا ہے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوال کو اور زیادہ، مثلا امام حسین علیہ السلام سے ہم نزدیک ہیں تو ہمیں تو ساری چیزیں مہیا ہو گئی ہیں، ثواب اور عقاب اور جتنی چیزیں ہیں ان کو ہم جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، ثواب سے نزدیک جاتے ہیں، عذاب والی چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے عرض ہے کہ نارملی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے تو کامیاب ہو گئے۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے، محنت آپ کو بھی اتنی ہی کرنی ہے۔ دنیا میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ملے، لیکن آخرت میں آپ کی محنت بھی اتنی ہی مطلوب ہے جتنی ایک غیر مسلم گھر میں پیدا ہونے والے کی۔ وہ کیسے؟ ایک چھوٹی سی وضاحت میں کرتا چلوں۔ آپ ایک شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے تو آپ سے صرف امام حسین علیہ السلام کی محبت نہیں مانگی گئی ہے۔ اگر صرف محبت مانگی گئی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس ہے، اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ کہے گا کہ قیامت کے دن خدا سے کہ میں تو اس گھر میں پیدا ہو جہاں تھی ہی نہیں محبت۔ جی نہیں، محبت معرفت کے ساتھ مانگی گئی ہے۔ اب اس معرفت کے لیے آپ کو بھی اتنی ہی محنت کرنی، تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے کہ آپ کو کم محنت کرنی پڑے، لیکن محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ اور وہ محنت کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو مل ہی جائے۔ بعض اوقات کافر کو مومن سے زیادہ، مومن گھر میں پیدا ہونے والے بچے سے زیادہ معرفت ہوتی ہے۔ حتیٰ یہ کہ آپ حیرت کریں گے، بعض تاریخ میں یہ بات ہے، پائی جاتی ہے کہ مرجعیت کے لیول پہ بھی انسان پہنچ گیا، لیکن ذہن کی بعض چیزیں ابھی کھلی نہیں تھیں، بعض چیزیں حتیٰ کہ روایتوں ملتے گئے، صاحب نے کہا آخری مرحلہ تھا، کہا بھائی کچھ خواہش ہے آپ کی؟ یعنی عالم دین تھے، انہوں نے کہا مجھے ایک مسئلہ بتا دو، میں آج تک پریشان ہوں کہ یہ قرآن واقعی خدا نے نازل کیا تھا یا یوں ہی کسی ادیب نے اس کو گڑھ لیا؟ اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ ہم پیدا ہو گئے فلاں گھر میں تو ہماری گارنٹی لے لی گئی ہے۔ جی نہیں، آپ سے بھی اتنی ہی محنت مانگی گئی ہے جتنی اس سے مانگی گئی ہے۔ اور پیدا ہونے کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ جسمانی لحاظ سے ہوتا ہے، امپیکٹ پڑتا ہے، اور یہ بحث انشاءاللہ آئے گی کہ روح آپ کے قبضے میں نہیں ہے، یعنی پیدا ہو جانے کی وجہ سے روح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ان کے مثلا والد تھوڑا سا فیر اور گورے تھے لہذا بچہ بھی گورا ہے، چونکہ ان کی والدہ مثلا قد لمبا تھا لہذا بچے کا قد بھی لمبا ہوگا۔ یہ جسمانی لحاظ سے ساخت کے اوپر اور آپ کے اسٹرکچر پہ، فزیکل اسٹرکچر پہ اثر پڑ سکتا ہے، لیکن داخلی خصوصیات جو ہوتی ہیں، مثلا کبھی ہم نے نہیں سنا کہ چونکہ ان کے والد غصہ کرتے تھے لہذا یہ بھی غصہ کرتے ہیں۔ جی نہیں، یہ ساری باتیں تربیت کے ذریعے دور کی جا سکتی ہیں، لہذا اور جو چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں وہ خصوصیتیں تربیت کے ذریعے لائی جا سکتی ہیں۔ لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میں فلاں گھر میں پیدا ہو گیا لہذا اب میری گارنٹی ہو گئی ہے، آپ سے بھی وہی ساری چیزیں مطلوب ہیں۔ لہذا انشاءاللہ اگر یہ بات کلیئر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم پھر آپ کو پرسنل میسج کر دیں گے۔ التماس سے دعا، خدا حافظ۔